بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، رمضان کے تقریباً 2 عشرے مکمل ہو گئے، آخری عشرہ آنے ہی والا ہے. آخری عشرے میں 3 عبادتیں خاص طور پر کی جاتی ہیں. ایک تو شب قدر میں عبادت، دوسرا اعتکاف کی عبادت، تیسرا صدقۃ الفطر کی ادائیگی. یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جن کا آخری عشرے میں خاص خیال رکھا جاتا ہے. محترم حضرات، رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر ہے جو بہت ہی خیر اور برکت والی رات ہے، جس میں عبادت کرنے کو قرآن کریم میں 1000 مہینوں سے افضل بتلایا گیا. 1000 مہینوں کے 80 پر 3 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں. گویا اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ ہے یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، لہٰذا اس آخری عشرے کا ایک لمحہ بھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دینے چاہیے. 5 نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. دن میں روزہ رکھ کر رات کا بڑا حصہ عبادات میں گزارنے چاہیے. تراویح اور تہجد کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کا خاص ذکر کرنا چاہیے. اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار سخت باندھ لیتے، یعنی کمر کس لیتے، اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں: كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے اندر اتنی جد و جہد کرتے تھے کہ دوسرے دنوں میں بھی اتنی نہیں کرتے تھے. شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں خالق کائنات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے. پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ما ادراک ما لیلۃ القدر. اے نبی، آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی عظیم الشان رات ہے، کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں.
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے بھی زیادہ شب قدر کی عبادت کا ثواب ہے، اور وہ کتنا زیادہ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف آتے ہیں، اور یہ خیر و برکت فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ شب قدر کے 2 معنی ہیں، دونوں ہی یہاں مقصود ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت و شرافت رکھنے والی رات ہے۔ اس رات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ لوح محفوظ سے دنیوی آسمان پر اسی رات میں پورا قرآن نازل ہوا، پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا۔ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں متعدد کتب احادیث میں موجود ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ چند احادیث ذکر کیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا ہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر حضرکم، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرم حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرها الا محروم، اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص جو حقیقتاً محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ شب قدر کی 2 اہم علامتیں احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، ایک یہ کہ رات نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ شب قدر کے بعد صبح کو سورج کے طلوع ہونے کے وقت سورج کی شعاعیں یعنی کرنیں نہیں ہوتی۔ دوسرا عمل اور دوسری عبادت جو آخری عشرے میں کی جاتی ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹہرنے کو کہتے ہیں۔ اعتکاف میں انسان دنیوی مشاغل چھوڑ کر اللہ کے در یعنی مسجد کا رخ کرتا ہے،
پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص تعلق اور قربت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں میں ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ مسنون اعتکاف، یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو سنت علی الکفایہ ہے، یعنی محلے میں، شہر میں اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، ورنہ سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اعتکاف شروع کیا جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔ اس اعتکاف کے ذریعے اللہ سے تقرب کے ساتھ ساتھ شب قدر کی عبادت بھی حاصل ہو جاتی ہے، جس میں عبادت کرنا اللہ کے فرمان کے مطابق 1000 مہینوں یعنی 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سن 2 ہجری میں روزے کے فرض ہونے کے بعد سے وفات تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان میں اعتکاف فرمایا ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کی واجب اعتکاف ہے۔ یہ نظر ماننے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو نظر اور منت کے لیے روزے کے ساتھ کم از کم 1 دن کا اعتکاف ضروری ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم اعتکاف کی مستحب اعتکاف ہے۔ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ نیت کر لے کہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس اعتکاف میں وقت اور روزے کی کوئی پابندی نہیں، مسجد سے نکلنے پر اعتکاف تمام ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہی ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے لیے فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے، یعنی اعتکاف کرنے والا بہت سے نیک اعمال مثلا جنازے میں شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ سے اعتکاف کی وجہ سے رکا رہتا ہے، ان اعمال کا اجر و ثواب اعتکاف کرنے والے کو کیے بغیر بھی ملتا رہتا ہے۔ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر عورت مسجد میں اعتکاف کرے تو بھی اس کا اعتکاف صحیح ہو جائے گا، مگر سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ اور دیگر علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے مساجد کے بجائے گھر کی وہ خاص جگہ جو عموماً نماز وغیرہ کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے متعدد دلائل ہیں۔ ایک حدیث پیش خدمت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیتی اور صبح کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چلے جاتے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خیمہ نصب کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی، انہوں نے ایک خیمہ نصب کر لیا۔ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک اور خیمہ نصب کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے، دریافت فرمایا کیا ہے؟
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے لیے نیک عمل سمجھ بیٹھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ تیسرا عمل جو اس عشرے میں کیا جاتا ہے وہ ہے صدقۃ الفطر۔ لہذا جن کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور اسی طرح سے آخری عشرے کا تیسرا عمل ہے وہ صدقۃ الفطر۔ یہ اصل میں روزے کی زکوٰۃ ہے۔ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے، روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہے، لیکن بیکار کلام، فضول مصروفیات، نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو اہم مقاصد ہیں۔ نمبر ایک روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، نمبر دو امت کے غریبوں اور مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے صاحب حیثیت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے دو دن تین دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔